پیکج گرائے جاتے ہیں، انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے، تو جواب میں آگے سے یہ کئی دن کے بھوکے پیاسے نہتے فلسطینیوں پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ چشم فلک نے شاید آج اس سے بڑھ کر کوئی غزہ کی سرزمین سے پہلے ظلم نہیں دیکھا ہوگا کہ جو آج یہ ظلم اسرائیل کر رہا ہے، یہودی کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہود و ہنود کے یہ نصارہ کے ہاتھ آپ کے گروبانوں تک نہ پہنچیں، مسلمانوں آپ کی عزتیں محفوظ رہیں، حرمین محفوظ رہیں، لاہور محفوظ رہے، ترکی محفوظ رہے، ایران محفوظ رہے، پاکستان محفوظ رہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ، او عقل مندوں آگے بڑھو۔ کب تک یہ ظلم برداشت کرتے رہو گے؟ ظلم کا جواب تم بھی دو، گولی کا جواب تم بھی دو۔ ٹینکوں کے مقابلے میں امت بھی ٹینک لائے، طیاروں کے مقابلے میں آج غزہ کی فضاؤں میں تم بھی طیارے لاؤ۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، فیصلہ اللہ کا ہے، وہ انشاءاللہ تمہاری مدد کرنے پہ قادر ہے۔ لیکن آج یہ گرمی میں جمعے کی نماز کے بعد غیرت مند، زندہ دل، پائندہ دل لاہور کے نوجوانوں مجھے بتاؤ، کیا قبلہ اول کے تحفظ کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر سمیت ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آج تم باہر نکلنے کے لیے تیار ہو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر اور یہ جھنڈے لہرا کر اور آج یہ پیغام دے دو غزہ کے مسلمانوں، قادسیہ مرکز کے باہر یہ مرکزی مسلم لیگ کے جوان تمہیں بتانا چاہتے ہیں جہاں تمہارا پسینہ گرے گا، خون گرے گا، انشاءاللہ ہم بھی اپنا خون پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب۔ ہم نے مسجد اقصیٰ کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، ہم نے غزہ کے تحفظ کی، ذرا ایک آواز ہو کر، ہم نے غزہ کے تحفظ کی قسم کھائی ہے انشاءاللہ۔ نہیں ہوتا مسلمان نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار کو کہتے ہیں، تو نبی تو ہر ایک کے لیے باعث رحمت، نبی تو جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو دیے جانے کے، جتنے متمنی، جتنی تائید کرنے والے ہیں، بالکل اس طرح سے جس کا جو حق نہیں بنتا نبی اس حق کی بات کرنے کی مذمت کرتی ہیں نبی کی تعلیمات۔ اس لیے جو مسلمان کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، جو کسی بھی غیر مسلم کا حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، اور جس کا جو حق نہیں بنتا اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، بس یہ ہے اصل بات، یہ ہے اللہ کی، اللہ کے انبیاء کی، اللہ کے مومن مخلص بندوں کی یہ تعلیمات ہیں۔ یہ آپ کے بھائی، ساتھی، بیٹے، بچے جن کا یہ مرکز ہے، اللہ کی قسم یہ دہشت گردوں کا مرکز نہیں ہے، یہ زبان انڈین کتوں کی ہے، ان بدماشوں کی، ان ہندوؤں ظالموں کی جو بزدل ہے، جو کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ سامراج۔ تو یاد رکھیے، یہ اللہ کے مومن مخلص بندے یہ ہر ایک کے لیے سب سے زیادہ رحمت کے جذبات رکھنے والے ہیں۔ آج ہم اپنے غزہ کے مظلوم مسلمان بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، تو یہ ہمارا ایمان زندہ ہے، یہ ایمان کی زندگی کی علامت اور ثبوت ہے کہ یہ ایمان کی رمق باقی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ پیغام ہے، دنیا کو دیجئے، ہمارا یہ ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کرنے والا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو فتوحات دینے والا ہے، کامیابیاں دینے والا ہے۔ دنیا میں ظلم کرنے والے ناکام ہو کر رہیں گے، یہ اللہ کے وعدے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔
دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کے حکموں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کون اللہ والوں سے پیار کرتا ہے، کون اللہ والوں کی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، اور کون لپک لپک کر اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جاتا ہے، ان کی صفوں میں کھڑا ہوتا ہے، ان کی زبان بولتا ہے۔ اس موقع پر ہمیں سب سے زیادہ مثبت اور تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی کے پیش نظر ہم اکٹھے ہوئے، باتیں تو بہت ساری ہے کہنے والی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان تھوڑی کہی ہوئی باتوں کو بھی بہت زیادہ بنا دے، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لے، اور ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو سلامت فرما، اس کے اندر انتشار اور خلفشار کو ختم فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کی صفوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس بنیاد پر تم میرے والد گرامی کے لیے دباؤ ڈالو کہ ان کو نظر بند رکھا جائے، اور کس بنیاد پر تم نقصان پہنچانے کی ظاہری اور خفیہ منصوبہ بندیاں کر رہے ہو ہمیں نقصان پہنچانے کی؟ یہ سارے وہ تمہارے ظلم ہیں، زیادتیاں ہیں۔ اللہ کی قسم، نہ ہماری جماعت، نہ ہمارے بزرگ، نہ کل دہشت گرد تھے، نہ آج دہشت گرد ہیں، نہ غزہ کا کوئی مظلوم مسلمان دہشت گرد ہے، نہ کشمیر کا کوئی مظلوم مسلمان دہشت گرد ہے۔ اللہ کی قسم انڈیا کی بزدل افواج دہشت گرد ہے۔ اللہ کی قسم اسرائیل کے صہیونی ظالم بدماش دہشت گرد ہیں۔ آج اللہ کے مومن مخلص مسلمان بندے کسی پر ظلم زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، کسی کو اس کے گھر سے بے گھر کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات آج کل دنیا کے سامنے کھل کر واضح ہونی چاہیے۔ ہم اس بات کا علل اعلان ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں، اگر ظلم زیادتی ہو عیسائیوں مسیحیوں کے ساتھ ہم ان کی تائید کریں گے، اگر ظلم زیادتی ہو یہود کے ساتھ جہاں ان کا حق بنتا ہو اور حق ان کو نہ ملتا ہو ہم ان کی تائید کریں گے، جہاں